اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ الجمعہ پڑھی۔ آج انشاءاللہ اگلی صورت وہ پڑھیں گے۔ سورۃ الجمعہ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا تھا اس میں، لیکن رہ گئی، اس لیے کہ وہ جس شخص کو جمعہ کی نماز مل گئی، چاہے اس کا تھوڑا ہی حصہ کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے۔ لیکن جس شخص کو جمعہ کی نماز نہیں ملتی ہے، جس کے لیے جمعہ کی نماز لازم نہیں ہے، اس کے لیے ظہر کی نماز ہے، وہ 4 رکعت پڑھے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس معاملے میں نے دیکھا کہ لوگ کنفیوژن ہے لوگوں میں۔ تو جمعہ کی نماز مل جائے، تھوڑی بھی مل جائے، یعنی شامل ہو گئے نماز میں مسجد میں، تو الحمدللہ 2 ہی رکعت جو رہ گئی 2 رکعت پوری کی جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ نہیں ملتی یا آپ پر واجب نہیں ہے تو ایسی حالت میں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورۃ المنافقون پڑھیں گے ہم لوگ، 28ویں پارے کی صورت۔ اس صورت کے بھی آیات 11 ہی ہیں، جیسے سورۃ الجمعہ کی آیات 11 تھی۔ یہ بھی مدنی صورت ہے اور نام پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے۔ اس صورت کی شروع کی 8 آیات کا تعلق منافقوں کے قول و فعل سے ہے، منافقوں کے متعلق ہے۔ ایمان کے دعوے کے باوجود ان کی دشمنی اسلام اور صادق الایمان لوگوں سے آیا ہے۔ اور سورت کی آخر 3 آیات ایمان والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ بڑا ہی عجیب انداز ہے اس صورت کے پہلی آیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ بے شک اب اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے ہی رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی جو بات ہے یہ جھوٹی ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی اس آیت سے کہ یہ لوگ جنہیں منافق کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ منافق کہہ رہے ہیں، یہ لوگ سچ بول رہے ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول تھے، اور لیکن جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کے دلوں کی بات نہیں ہے، یہ منہ سے بات کر رہے ہیں۔ 2 رخا پن ہے۔ سب سے برا انسان کون ہے؟ جس کے 2 چہرے ہیں، ایک چہرے سے ایک سے مخاطب ہوتا ہے، دوسرے چہرے سے دوسرے سے مخاطب ہوتا ہے۔ جو بات کر رہے ہیں وہ اس پر وہ خود اعتماد نہیں کرتے، خود اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ ایک خصلت نوٹ کریں جو اللہ رب العزت منافقوں کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو ہم نہیں کرتے، ہاں، کیا کبھی ہم بات کر رہے ہیں وچ آئی ڈونٹ مین، یہ ایسے ہی ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 1 تھی۔ آیت نمبر 2، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں اللہ نے منافق کہا، یہ اپنی قسموں کو اپنا ڈھال بنا لیتے ہیں، اور اس طرح وہ خود بھی رک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور دوسروں کو بھی روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔
بے شک کیا ہی برا عمل ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 2 تھی. قسموں کو ڈھال بنانے سے کیا مراد ہے؟ جو کام انہوں نے کیا ہے یا جو بات انہوں نے کہی ہے، جب اس پر بات پرس کی گئی تو قسم کھا گئے کہ اللہ کی قسم ہم نے نہیں کیا ہے، یا اللہ کی قسم ہم نے نہیں کہا ہے. یہ ہے قسموں کو ڈھال بنانا. یہ خصلت بھی نوٹ کریں منافقوں کی. یہ آیت نمبر 2 تھی. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. وہ اس لیے کہ بے شک ان لوگوں نے ایمان لایا، پھر کیا کیا؟ کفر کیا. ایمان لانے کے بعد نافرمانی کی، ہدایت معلوم ہو جانے کے بعد بات اس ہدایت کو قبول نہیں کیا. اللہ نے جس بات کی ہدایت دی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تعلیم دی اس کے خلاف کیا، اللہ کی ناشکری کی، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. کس نے لگایا؟ اللہ نے. تو ان کے دلوں پر مہر کر دی، لگا دی گئی. تو پھر یہ لوگ وہ ہیں جو عقل و سمجھ سے، غور و فکر سے آ رہی ہیں. تفقع نہیں ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ان کی جاتی رہی. یہ آیت نمبر 3 ہے. اس آیت میں جو بات کہی گئی خود اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان لایا، اللہ سے بہتر کون جاننے والا ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد جو راہ اختیار کرنی چاہیے تھی اس راہ کو اختیار نہیں کیا، یا کچھ کیا کچھ نہیں کیا. تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، غور کرنے کی صلاحیت اللہ نے ان سے چھین لی، ان کے پاس نہیں رہی. یہ جو بات کئی بار لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ منافق وہ ہیں جو سرے سے ایمان نہیں لائے، یہ بات درست نہیں ہے. منافق وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ایمان لانے کا دعویٰ بھی کیا، اور اس کے بعد پھر وہ راہ اختیار کی جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. آگے بات کریں گے پھر اس پر انشاءاللہ. آیت نمبر 4. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگتے ہیں، یعنی جسامت والے لوگ ہیں، صحت والے لوگ ہیں. آپ کو یہ چیزیں ظاہر ہے، آپ محبت کرنے والے تھے سب سے، آپ کو یہ چیز پسند تھی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان منافقوں کے بارے میں کہ ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم خوشنما لگتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اور جب یہ کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں پر بڑے غور سے سنتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ لکڑیاں سہارے سے لگائی ہوئی ہیں، دیوار کے ساتھ لکڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. اور ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی زوردار آواز سنتے ہیں تو فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے. ہر جو آواز آ رہی ہے، جو ان کو آواز ملی، وہ ان کی بربادی کی ہے. ہم العدو فاحذرہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیں. قاتلہم اللہ. اللہ انہیں ہلاک کریں. انا یوفکون. کہاں سے یہ پھرے جا رہے ہیں. یہ آیت نمبر 4 ہے. اللہ تعالیٰ اسے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اچھی شکل صورت، اچھی جسامت کے لوگ ہیں. جب یہ بات کرتے ہیں، کچھ بات کہتے ہیں، تو آپ غور سے سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے کہ لکڑیوں کا کندہ دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا ہو. کوئی بھی اونچی آواز سنتے ہیں تو فوراً گھبرا جاتے ہیں کہ یہ آواز یہ ان کے ہی بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے. اس لیے کہ ان کے دل میں چور ہے نا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ایمان پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو.
ان سے ہوشیار رہو، اللہ انہیں ہلاک کریں۔ یہ کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں، کس جگہ سے؟ ایمان کے لانے کے باوجود کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ یہ آیت نمبر 4۔ آیت نمبر 5، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کر دیں گے، تمہارے گناہوں کی معافی کی اللہ سے دعا کر دیں گے، لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، تو یہ اپنے سر کو مٹکاتے ہیں، انکار سے کرتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہیں اور حق کے راستے سے اس بات سے رک جاتے ہیں، یعنی ان کی تکبر، ان کی انا اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے اپنی اس خصلتوں کا اقرار کریں جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں، دو رخی اپنائی ہوئی ہے، اس کا اقرار کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں مغفرت کی، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ یہ ان کی انا ہے، تکبر ہے جو انہیں روک دیتی ہے۔ آیت نمبر 6، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے یہ بات کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یعنی اس سے انہیں کوئی غرض نہیں، یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے استغفار کا کرنا اور نہ کرنا ان کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وجہ تو اب پچھلی آیت میں معلوم ہو گئی، ان کی انا ہے، ان کا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اس آیت میں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ہرگز نہیں کریں گے، ان کے گناہوں کی معافی ہرگز نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے، نہیں ہدایت دیتے ایسے لوگوں کو جو فاسق ہیں، جو اللہ کے حدود سے نکل جانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو استغفار اسی کی قبول کرتے ہیں جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، اللہ کی طرف رخ کرے اور اللہ سے اس کے لیے معافی چاہے، آئندہ نہ کرنے کا اپنے اندر عزم رکھے اور اپنی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ایسی لوگوں کی بڑی سے بڑی خطا کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن میں ہم لوگ کتنی بار یہ بات پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ چونکہ ان کا ایمان ہی متزلزل ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، اس لیے یہ اللہ سے یہ معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے یہ بات برابر ہے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اب ان لوگوں کو جو دین کے حدود سے نکل جانے والے ہیں، فاسق ہیں، عام طور سے یہ لفظ فاسق منافقوں کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ آیت نمبر 7، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے رہے ہیں یا کہتے ہیں، اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول کے پاس ہیں، ان پر خرچ مت کرو، یعنی وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان پر خرچ مت کرو، یہاں تک کہ وہ خود ہی ادھر ادھر چلے جائیں۔ جس بات پر اشارہ ہے، جب مہاجر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کروائی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انصار نے اپنی ہر چیز کا بٹوارہ کیا اور انہیں دیا مہاجروں کو۔ مہاجروں میں سے کچھ لوگوں نے جو قبول کیا اور اس کے بعد خود اپنے محنت مزدوری میں لگ گئے، اور اس طرح اپنے روزگار کا انتظام کیا، اپنے رزق کا انتظام کیا۔ تو جو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا کہتے رہے ہیں اپنے دوسرے لوگوں کو کہ یہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یعنی مہاجرین،
ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ خود ہی ادھر سے ادھر چلے جائیں. ہاں یعنی ان کے جب یہاں پر جب کوئی ذریعہ نہیں رہے گا تو ظاہر ہے یہاں کب رہیں گے, وہ تو چلے جائیں گے کہیں اور. یہ ہے وہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 7 میں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے خزانہ آسمانوں کا اور زمین کا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. لیکن منافق لوگ اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے. پہلے بھی آ چکا, ان تفقع نہیں ہے. ہاں پیچھے پڑے ہم لوگوں نے پڑھا. غور و فکر کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مہر لگا دیتے ہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ لوگ سارا خزانہ آسمانوں اور زمین کا وہ تو اللہ ہی کا ہے, قبضہ قدرت میں, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اس طرح یہ لوگوں کے رزق کو روکنے کی بات کر رہے ہیں. اگلی آیت, آیت نمبر 8. یقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل. یہ لوگ کہتے ہیں یہ بات, جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ جب ہم لوٹیں گے مدینے میں تو ہم نکال دیں گے عزت دار لوگ, ہم عزت والے لوگ ان ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے. ذلیل کون ہے؟ اشارہ مہاجروں کی طرف ہے, اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, انہیں نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن ان منافقوں کو اس بات کا علم نہیں. اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں کو ذلیل کہہ رہے ہیں. ذلت, اذل سب سے زیادہ ذلیل. یہ آیت نمبر 8 تھی. آیت نمبر 7 اور 8 کا تعلق ایک واقعے سے جس کا ذکر انشاءاللہ کروں گا. ابھی جو آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں ان کے بارے میں ایک تارانہ نظر ڈالیں. آیت نمبر 1 میں منافقوں کی شہادت سچی ہونے کے باوجود انہیں اللہ رب العزت نے جھوٹا کہا, کیونکہ یہ گواہی ان کے اپنے منہوں کی تھی. عملاً وہ اس کی نفی کرنے والے تھے, اور یہی ہے وجہ کہ انہیں منافق کہا گیا. منافق کون ہوتا ہے؟ غور کریں. منہ پر کچھ کہا جا رہا ہے, عملاً کچھ کیا جا رہا ہے. سورہ صف میں ہم لوگوں پڑھ چکے کہ کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے لیے نزدیکی سب سے بڑے, سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے. جھوٹ بولنا, صفائی میں قسمیں کھانا منافقت کی پہچان ہے. ایمان والے کوئی بھی غلط کام کر سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, ایمان والے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے, اور یہ بہت بڑی پہچان ہے ایمان کی کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا. منافقوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور امانت رکھی جائے, امانت ہو اس کے پاس تو خیانت کرے. اور آپ نے فرمایا یہ پکے منافق ہیں. ان خصلتوں میں سے جس کے پاس جتنی خصلت ہے اس درجے کا وہ منافق ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگا دیں یا رب العالمین کہ ہم سوچ سمجھ کے صلاحیت سے عاری ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے یا رب العالمین. اللہ تو رحم ہی فرماتے ہیں, ظلم تو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائیں, آمین یا رب. منافقوں کی ظاہری شکل و صورت اور بات کرنے کا انداز دل نشین ہونے کے باوجود یہ لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے. انہیں اپنی منافقت کا راز فاش ہونے کا خوف ہر لمحہ لگا رہتا ہے. مثال ایسی ہے جیسے خشک لکڑی کو کلہاڑی چلنے کی آواز سے خوف معلوم ہوگا. اگر لکڑی ہے دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی اور کہیں پاس میں کوئی شخص لکڑی چیر رہا ہے تو انہیں خوف ہوگا لکڑی کو کہ کہیں میں بھی نہ چیر جاؤں. پتہ نہیں, میری سمجھ میں تو یہی آیا اس بات سے کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں جیسے کہ دیوار سے لگائی ہوئی لکڑیاں. واللہ عالم. اس کی توجہ اس طرح بھی کی گئی ہے
کہ یہ لوگ یہ ہیں کہ کھا پی کے سکون سے سونے والے ہیں. واللہ عالم کیا ہے، بہرحال جو بھی ہے. منافقت کی آخری سٹیج میں منافق اللہ سے بے خوف، رسول اللہ کی اطاعت سے بے پرواہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کے لیے بغض اور دشمنی پالنے والا، اور آستین کا سانپ بننے کے باوجود اپنے ایمان کے دعویٰ وہ کرتا رہتا ہے، ببانگ دھل کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے پاک باز نفوس کی موجودگی میں اگر نفاق کا پودا بعض ایمان والوں کے دلوں میں لگ سکتا ہے اور اس حد تک پروان چڑھ سکتا ہے کہ عین جنگ احد میں جو تیسری ہجری میں ہوا کے موقع پر اسلامی لشکر کے 1000 افراد میں سے 300 آپ کی کمان سے الگ ہو گئے، تو کیا کوئی ایسا اسلامی معاشرہ ہوگا کہ منافقین وہاں نہ ہوں گے؟ ضرور ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا بس ان سے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. ہاں، انہیں قتل کرنے کی بات نہیں کی. جب بھی کوئی ایسا موقع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منافق سے واسطہ پڑا، ایمان والوں نے کہا قتل کرنے کی بات کی، آپ نے کہا نہیں. لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. ہاں، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے ہوشیار رہو. پتہ نہیں ان کا دماغ کہاں سے بگڑا ہے، کہاں سے یہ غلط راستے پر آ گئے ہیں. اللہ بہتر جانتے ہیں. آیت نمبر 7 اور 8 جو پتہ لگتا ہے احادیث سے اور واقعات سے کہ ان کا تعلق شعبان 5 ہجری کے غزوے سے ہے، جس میں منافقین کا سرغنہ، یہ منافقین کا سرغنہ کسے کہا جاتا ہے؟ عبداللہ بن ابی نام تھا، جس کی حالت یہ تھی کہ اوس اور خضرت دونوں ہی نے اس بات کو مان لیا تھا کہ اسے اپنا سردار بنائیں، یا اس کو اپنا حکم بنائیں. اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں اور یہ معاملہ رہ جاتا ہے. تو اس کے دل میں ایمان تو یہ بھی لاتا ہے، لیکن اس کے دل میں بغض بہت زیادہ تھا اس بات کا کہ اللہ اس کو ایک ظاہر ہے ایک بادشاہ جیسی کیفیت میں مقام دیا جا رہا تھا جو رک گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ منافقوں کا سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی. واللہ عالم جو بھی تھا. تو یہ منافقوں کا سرغنہ غزوے سے واپسی پر انصار کو ورگلا رہا تھا کہ مہاجرین کو مدینے میں مت داخل ہونے دو. ہاں، مہاجرین پر خرچ مت کرو. عزت اور ذلت تو اللہ کے اختیار میں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بات جب آپ تک پہنچی، آپ نے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تو ان سے بلا کے پوچھا تو صاف انکار کر کے قسم کھا گیا. یہ ان کی خصلت ہوتی ہے کہ اپنے آپ قسم کو ڈھال بنا لیتے ہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اس بات کی اطلاع دی کہ جو کچھ ہوا. اور جب یہ بات خود اس کے بیٹے کو معلوم ہوئی جو ایمان و صادق امام تھے، ان کا بھی نام عبداللہ تھا، اپنی تلوار سونپ کر اسے ہی مدینے میں داخل ہونے سے اس وقت تک روکے رکھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے داخلے کی اجازت نہ دے دی. یہی وہ شخص تھا جو لوگوں کو کہتا تھا آیت نمبر 7 میں ان مہاجروں پر خرچ مت کرو. یہ ان دونوں آیات سے ایمان والوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ منافقین کی حرکتوں پر انہیں پریشان نہیں، ہوشیار رہنا چاہیے. اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 7 اور 8 دونوں سے یہ ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے. یہ رہیں گے، ان کا وجود رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ختم نہیں ہوئے تو یہ اب کون سا دور آئے گا جب یہ ختم ہوں گے؟ نہیں، یہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے. اب یہ اپنی الگ الگ دکانیں بھی کھول سکتے ہیں. ہاں،
جیسے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جماعتیں ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں، کہاں تک ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ ہر شخص کا کام ہے کہ وہ دیکھیں. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس مرض سے بچا کے رکھے. میں حوالہ بار بار دیتا ہوں اور بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کے 5 یہ ایمان والوں کی خصوصیات کا ذکر ہے. یہ ایمان والوں کا معاملہ ہے. جو شخص ان کی وضاحت قرآن میں جگہ جگہ پر الگ الگ طریقے سے کی گئی ہے، لیکن اکٹھا آیات کی شکل میں اللہ رب العزت نے یہاں پر سورۃ البقرہ کے شروع میں نازل کر دیا ہے. اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے اندر ہیں. اگر اس کے اندر ہیں تو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ کا شکر ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنائے. آیت نمبر 6 اور 7 یہ 2 آیات ان لوگ ایسے انکار کرنے والوں سے تعلق رکھتی ہے جن لوگوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ہدایات کا انکار کرنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ سننے سمجھنے سے عاری ہیں. ایسے لوگ چاہے ان کو کتنا بھی بتایا جائے، کتنا بھی ان کے لیے کوشش کی جائے کہ یہ ایمان لے آئیں، نہیں لانے والے ایسے لوگ. یہ ایسے لوگوں کو اللہ نے کافر کہا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 2 آیات میں یہ بات کہی گئی. اور آیت نمبر 8 سے لے کے 16 تک یہ منافقین کا ذکر ہے. دیکھیں ان کی خصوصیات کیا ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. یہ بے شعوری میں یہ کام کر رہے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں، بے شعوری میں یہ کام کر رہے ہیں. اب پڑھیں ان آیات کو دوبارہ، ہاں، تو آپ کو پتہ لگے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے 4 آیات میں 2 مثالیں دی ہیں. ایک تو مثال ان لوگوں کی ہے جو اس منافقت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، ان کی واپسی ناممکن ہے. اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، آنکھوں میں پردہ ڈال دیا. نہیں آئیں گے واپس. اسی منافقت کے حالت میں وہ مریں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، اور پھر جو ہوگا وہ تو اس دن بھگت لیں گے. اور دوسرے ان میں وہ لوگ ہیں جو کبھی ہدایت کی راہ پر چل پڑتے ہیں، کبھی نہیں چلتے ہیں. کبھی دل مانتا ہے تو چل لیتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے تو چل لیتے ہیں، اور کبھی نہیں چلتے ہیں. ان کے لیے امکان ہے کہ یہ لوگ شاید ان میں سے کچھ لوگ یا سب لوگ ایمان لے آئیں. اصل میں منافقت کی ایک بڑی وجہ 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، ہاں، اور دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ خود غرضی. خود غرض، منافق خود غرض ہوتا ہے. اسے دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ جو حرکتیں کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں سوچتا کہ اس کا نتیجہ دوسروں کے لیے کیا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا. ایک ایمان والا تو وہی کچھ کرتا ہے جس میں دوسروں کو فائدہ ہو. وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے. لیکن منافق دوسروں سے بے پرواہ ہوتا ہے، اسے اپنی ذات میں ملنا چاہیے. پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصلتوں کو سورۃ النساء میں ہم لوگوں نے پڑھا، پھر سورۃ التوبہ میں ہم لوگوں نے پڑھا. ان سب جگہوں کو دیکھیں، بار بار دیکھیں. صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اتنا خوف کھاتے کہ وہ ہر بات پر شبہ ہوتا کہ کیا پتہ ہم منافق نہ ہو گئے ہوں. اتنا خوف ہوتا منافقت سے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپسی پر چند نام بتا دیے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں. لیکن کہا تھا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بار بار حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھتی ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ان میں میرا نام تو نہیں تھا. عمر رضی اللہ عنہ کی جیسی شخصیت، وہ اسے منافقت کا خوف ہے. یہ بات کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ منافقت سے خوف زدہ ہوتا ہے. منافق کا ٹھکانہ جہنم کی نچلتا ہے.
یہ ہم لوگ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ توبہ میں منافقوں کے بارے میں آیات بالکل اکٹھے ایک جگہ پر آئی ہیں کہ یہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور تھوڑا آگے بڑھ کے ایمان والوں کے متعلق آیات ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سب آیتیں ذہن میں رکھنا چاہیے ہر وہ شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اور منافقت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ ایسا راستہ ہے جس کی جو تباہی ہے بہت بڑی، جس کا نتیجہ تباہی ہے، جہنم کے نچلی تہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں، ہم سب کو اس سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ 9، 10 سے 11 ہم سب کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں بے توجہ، تمہاری توجہ کو ہٹا نہ دیں، تمہیں اس سے غافل نہ کر دیں۔ کون؟ مال اور اولاد، یہی وہ چیز ہے جو انسان دنیا میں سب کچھ کرتا ہے اس کے لیے، مال کے حصول کے لیے۔ مال طاقت کا ذریعہ بھی ہے، کرسی کے حصول کے لیے، اس لیے کہ مال کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے یہ۔ اور اولاد، یہ تمہیں غافل نہ کر دیں، تمہاری توجہ ہٹا نہ دیں۔ کس چیز سے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کی ہدایات سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو غافل ہوا اللہ کی یاد سے، نقصان اٹھانا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ سورۃ الحشر میں ہم پڑھ چکے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا۔ یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اپنے آپ سے بھلانا کیا ہے کہ ان کو اپنے اچھائی کا اور اپنی برائی کا ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کام ان کے لیے برا ہے، وہ سمجھتے نہیں۔ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے کہ پاگل۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ہر ایمان والوں کو یا رب العالمین۔ آیت نمبر 10، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو ان میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ کہے یقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اور اس وقت وہ کہے گا یا کہتا ہے اے میرے رب، کیوں نہ مجھے مہلت دے دیں، تھوڑی مہلت، قریب کی مہلت، تاکہ میں صدقہ کر دوں، کیا چیز؟ مال، اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ یہ آیت نمبر 10۔ اور کریں، اللہ کی راہ میں مال کا نکالنا یہی وہ ذریعہ ہے جو نفس کو پاک کرتا ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ذریعہ ہے، اور یہی وہ بات ہے جو ہم نے، آپ دیکھیں گے آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ، اس میں آیت نمبر 11 حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اب سامنے کھول دیا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتے کسی بھی جان کو جب اس کے وقت آ چکا ہوتا ہے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے، عمر کی مدت پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر نہیں کرتے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تو باخبر ہوتے ہیں، پوری طرح جانتے ہیں کہ تم کیا کرو گے۔ ایسی حالت میں تم وہی، اگر تمہیں لوٹا دیا جائے تم پھر بھی وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ یہ آیت نمبر 9 سے 11، ان آیات میں ایمان والوں کو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، جس سے منافقین روکنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مال نہیں نکالنا چاہتے منافقین،
یہ دنیا کے مال اور جہاں کی شدید محبت ہی ہوتی ہے جو انسان کو ایمان کے راہ سے پھیر کر نفاق کے راستے پر لگا دیتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ انسان نفاق کے راستے پر لگ جاتا ہے۔ منافقین کو ایمان کا لبادہ اوڑھے رہنے میں ہی اپنی عافیت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والوں کے درمیان ہے، ہاں، اپنے آپ کو ایمان والا ہی کہلانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ اسلام دشمنی کا کھلے عام اعلان نہیں کرتے، در پردہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں اللہ ذکر ہے، مسجد بنائی ان لوگوں نے، مسجد ضرار نام دیا ہے اللہ نے، پڑھ چکے ہیں یہ ہم لوگ۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ سورہ توبہ میں ہی یہ منافق عبداللہ بن ابی کا ذکر ہے، اس کا ذکر آیا پہلے، اس کا انتقال ہوتا ہے، مر جاتا ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال کے بعد اس کی بیٹی کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا دیا جس میں اسے تدفین ہوئی۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، مغفرت کی۔ آپ نے اس کی اپنا لعاب دہن اس کے ہونٹ پہ لگایا مرنے کے بعد۔ ان تمام کاموں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ روک رہے تھے، احادیث میں یہ باتیں ملتی ہیں، لیکن آپ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے حکم نازل فرما دیا کہ یہ ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ جو شخص اس قسم کا ہو اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ زندگی میں اس کے ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دعا کریں گے۔ یہ بڑی تعلیم، بڑے اللہ نے ہر طرح سے ایمان والوں کو منافقت سے بچانے کی پوری طرح اپنی طرف سے جو کچھ آیات نازل کی ہیں وہ پوری طرح واضح ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس نفاق کے گڑھے میں، منافقت کے گڑھے میں گرتے ہیں تو اور کوئی ذمہ دار نہیں، ہم خود اپنے آپ کے اس گڑھے میں گرنے کے ذمہ دار۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں اس گڑھے سے بچا لیں، ہمیں منافقت سے بچا لیں، ایمان کے ساتھ رکھیں جب تک زندگی ہے، اور ایمان پر موت نصیب فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ موت کا وقت ہر ایک کے لیے متعین ہے۔ مرنے والے کی موت خواہ جس طرح بھی ہو، وہی اس کی موت کا وقت اور ذریعہ ہے۔ جس طرح بھی مرے، موت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور جس طرح بھی جو بھی ذریعہ ہے، 1001 بہانے ہیں موت کے، اس کی موت اللہ نے اسی طرح لکھی تھی۔ اللہ لوگوں کے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ آخرت میں وہی ملنا ہے جس کا انسان مستحق ہوگا۔ اللہ ظلم نہیں کرتے۔ آیت نمبر 11، آخری آیت، اس کے حوالے سے جو باتیں میں نے کہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، مجھے بھی، آپ سب کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔